دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ جامع مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا اور اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا، جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا۔ وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہی اس کی جیب میں کچھ رقم کہ وہ کھانا خرید سکے۔ تیسرے دن جب بھوک کی شدت نے اسے مرنے کے قریب کا احساس دلایا تو وہ سوچنے لگا کہ اب میں اس حالت میں شرعاً مردار یا ضرورت کے مطابق چوری کر کے اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں، تو اس نے چوری کا راستہ اپنانے کی سوچی۔ شیخ طنطاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے مکمل آگاہ ہوں، اور یہ واقعہ من گھڑت نہیں ہے۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان لڑکا مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں، تو وہ وہاں سے سر جھکا کر آگے نکل گیا۔ جب اس کے بعد والے گھر میں پہنچا تو دیکھا گھر تو خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو بڑی میٹھی میٹھی سی آ رہی ہے۔ چونکہ بھوک کی شدت تھی تو کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی۔ اس خوشبو نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان صرف 1 منزلہ تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھنے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہ کی، بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی کھانا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں تو طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں گا اور چوری کروں گا، انتہائی شرم کی بات ہے۔ اپنے اس فعل پر شرم محسوس کرتے ہوئے اور پشیمان ہوتے ہوئے اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کیا اور وہی بینگن جس کو اس نے کاٹا تھا واپس برتن میں رکھ دیا، اور جس طرح سے خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ صاحب کے حلقہ درس میں حاضر ہو گیا۔ بھوک کی شدت سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شیخ صاحب کیا درس فرما رہے ہیں۔ جب شیخ صاحب درس فرما کر فارغ ہوئے اور لوگ بھی چلے گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی، شیخ صاحب سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہ سن سکا اور نہ سمجھ سکا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے اپنے ارد گرد نظر اٹھائی اور دیکھا تو یہ طالب علم خوبصورت نوجوان اس کے علاوہ کسی کو وہاں پہ نہ پایا۔ پھر اسی طالب علم کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا، نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ صاحب نے پھر کہا، مجھے جلدی سے بتاؤ تمہیں شادی کرنی ہے یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے پاس 1 لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ صاحب نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں بے بس اور بے آسرا سوائے ایک ضعیف چچا کے اور کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور یہ اپنے چچا کو اپنے ساتھ لے کر یہاں مجھ سے ملنے آئی ہے، اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے بہت سا مال اور دولت ورثے میں ملی ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست بن جائے تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہ سکے۔ کیا تم اس عورت سے شادی کرو گے؟ جوان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں۔ اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی جواب میں سر ہلا دیا۔ شیخ صاحب نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھ دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا، اور پھر اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران رہ گیا، اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے
جس میں وہ پہلے داخل ہوا تھا۔ خاتون نے شوہر سے پوچھا کہ آپ کو کچھ کھانے کے لیے لا کر دوں؟ جوان نے بولا جی بالکل، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانا مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ اس خاتون نے برتن کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کا سالن جو ہی دیکھا تو بولی عجیب بات ہے، گھر میں بھلا کون آیا تھا؟ اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ جوان یہ سنتے ہی رونے لگا اور اپنا قصہ سچ سچ اس کو سنا دیا۔ اس خاتون نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ رب العزت نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل غور یہ بات ہے۔ سبحان اللہ، جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ رب العزت اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایاک نعبد وایاک نستعین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اے رب العزت ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ آپ سب بھائیوں سے بہنوں سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے تمام رشتہ داروں، بزرگوں، ہمسایوں اور اساتذہ کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب دوست ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی تنہائیوں کو پاک کرے، آمین یا رب العالمین۔